یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی نمبر 15، شناخت۔ دیکھا کرنا، دیکھ کر چلا کر، وہ جو میں ساتھ نہ ہوتا تو تجھے کیا نظر آنا تھا؟ او حرامی پلے، ڈیلے کھول کھول کر چلا کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں ہر بات کا۔ پتہ نہیں اس کا نام حسین علی تھا کہ باغ محمد تھا، لیکن سارے گاؤں والے اسے حسینہ باغی کہتے تھے۔ وہ اس درجہ بے حیثیت، بے معنی اور کم مایہ تھا کہ کسی کو اس کے نام درستی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ لدڑ، چمگادڑ، کدو، ٹینڈا، یہ تمام اسے پکارنے کے لیے محبت کے القاب تھے۔ جب لوگوں کو اس پر غصہ آ جاتا تو پھر اس کے خاندان کی جملہ خواتین غیر محفوظ ہو جاتی۔ گرمیوں میں کھیتوں کے کنارے پڑے ہوئے پھیکے خربوزے، باسی تربوز، مڑے توڑے کھیرے کھا کر خوش رہتا۔ سردیوں میں ڈھیر اٹھ جانے پر بچی کھچی مولیاں، گاجریں کھانی اور ٹھنڈی آٹ میں ہاتھ دھونا اس کی پکنکوں کا حصہ تھا۔ چوہے جیسی تھوتنی، آگے کو گرے ہوئے کندھے، کبھی گندمی کبھی سانولے چہرے والے حسین باغی کا وجود اپنے گھر میں اور گاؤں میں بے معنی تھا، لیکن افضل خان کا بغل بچہ بن کر وہ کبھی کبھی پن اٹھا کر بھی دیکھنے لگتا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح افضل خان کے آگے شکست مان لی۔ ایسی شکست وہ بچپن سے مانتا آیا تھا۔ دیکھا کر حسینے، دیکھا کر اللہ کی قدرتیں، تیرے کول ڈوڈے کس لیے آخر؟ اور پھر لمبی قطار محبت بھری گالیوں کی۔ حسین باغی کی نظر بہت تیز تھی۔ وہ چونکہ خاموش رہنے کا عادی تھا، اس لیے اس کی آنکھیں ہوا میں اڑتی ریت، گھاس پر ناچتے ٹڈے، ڈال پر بیٹھی فاختہ کو بہت جلدی دیکھ لیتی تھی۔ وہ کافی دور سے منظر دیکھ چکا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ افضل خان پہلے اس کا ذکر کرے۔ پھر وہ تجاہل عارفانہ سے اپنی گردن ادھر ادھر موڑ کر پوچھے، کہاں؟ کدھر؟ جب افضل خان اپنی تفتیش پر کافی خوش ہو چکے تو پھر حسین باغ علی اعتراف کر لے کہ ہاں اس نے بھی منظر دیکھا ہے۔ اس کے بعد افضل خان کی مرضی پر ہے کہ وہ اس کی کتنی پشتوں پر کتنی دیر تک موت کرتا رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ سرکاری سوئے سے پہلے، جہاں جنگلی چوہوں نے بل بنا رکھے تھے، ایک کوڈیوں والے سیاہ سانپ نے موٹا سا چوہا اپنے منہ میں جگڑ رکھا تھا اور اسے اپنی کھٹ میں لے جانا چاہتا تھا۔ چوہا منہ میں آ جانے کی وجہ سے اب بل کا دھانا تنگ ہو گیا تھا۔ جس وقت پچھل پا سانپ بامبی سے پسپا ہوتا، ادھمرے چوہے کو جھرجھری آ جاتی اور سانپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا۔ پھر سانپ لہراتا باہر نکلتا اور چوہے کو ریتی پر پھینک دیتا۔ چوہے میں اتنا کس پل تو رہا نہ تھا کہ بھاگ نکلتا، لیکن لجلجے جسم کے رنگ چھوڑ ریشے سے وہ سانپ کو حیران ضرور کر دیتا۔ دیر تک چوہدری افضل خان اور حسینہ باغی چوہے کی کمزور مدافعت اور سانپ کی نڈر نونک جھونک دیکھتے رہے۔ یہ دونوں گاؤں میں اسی طرح پھرا کرتے، جھاڑیوں گرگٹ، اونچے جھونج درختوں پر بے کے گھونسلے، کھیتوں سے گزرتی ہر عمر کی سوانیاں، واڑیوں کی اڑتی ہوا میں گندم کا بھوسا، بھٹے کی جانب سے آنے والے واں واں کرتے ٹرک، سوئے میں بہنے والی لکڑیاں، افضل خان کو دیکھ کر چپ چپ گزر جانے والے بچے، کھرپا امبی سائیکل کے کیریئر پر پھنسائے ہوئے بیلدار، گاؤں کے پینڈوں پر بہت سارا والٹ ڈزنی اور ریئل لائف پھیلی تھی۔ یہ گلی ڈنڈے کی جوڑی سارا دن یہی وی سی آر دیکھتی رہتی۔ ڈنڈا گلی کو چوٹ مار کر نہ جانے کہاں کہاں پھینک دیتا، لیکن پھر دونوں اکٹھے ہو جاتے اور ایک بار پھر دیکھنے کے شغل میں مصروف رہتے۔ پر اس میں ایک شرط کڑی تھی کہ ہر منظر افضل خان نے پہلے دیکھا ہو۔ وہ پورا تبصرہ کر چکے، اپنی برتری پر باغی سے انگوٹھا لگوا لے تو پھر حسینہ اعتراف کر سکتا ہے کہ اس کے چہرے پر بھی آنکھیں ہیں، اور کم از کم دیکھنے کی حد تک تو دونوں برابر ہیں۔ حسین باغی چھوٹے قد کا کبا کبا روہنسا سینڈل لڑکا تھا۔ سردیوں میں اس کی ناک کبھی نہ سوکھتی اور کھانسی کبھی نہ رکتی۔ برساتوں میں اسے پھوڑے کبھی نہ چھوڑتے۔ کبھی وہ کاسنی رنگ کی دوائی آنکھوں میں ڈلوائے پھرتا اور کبھی پیلے رنگ کی مرہم پھوڑوں پر لیپ کرواتا رہتا۔ اس کی ماں ہافتی تندور پر روٹیاں پکاتی تھی اور اس کا باپ بڑے ڈھول پر ٹیرے ڈگے سے کئی قسم کی بندشیں بجا لیتا تھا۔ میلوں میں لوگ اسے لے جاتے، واڑیوں میں ڈگا بجا بجا کر کافی جنس اور پیسے بھی مل جاتے۔ حسین باغی کی آنکھوں میں ایک ایسی فرار قسم کی چمک تھی جو رات کے جانوروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔
یہ جانور بڑے چوکس ہوتے ہیں، وہ چاہے روند پر نکلنے والے باغ، بھگیلے چیتے شیر ہوں یا کھیتوں کے ساتھ ساتھ گھومنے والے گیدڑ۔ ان کی آنکھوں میں حملہ آور سے بچنے کا خوف ضرور ہوتا ہے۔ وہ زمین پر پورا پنجہ دباؤ سے رکھ کر چلنے کے عادی نہ تھے۔ ان کی زندگی وائرس جیسی تھی۔ ساری طاقت، پرورش، جینے کا سلیقہ، انداز انہوں نے چودھری کی حویلی سے چوس کر سیکھا تھا۔ ان کی خاندانی پالیسی تھی کہ وہ گیدڑ صفت سانپ کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے اور کسی کو مجبور اور کمزور پا کر خود سانپ بن جاتے۔ حسین باغی نہ تو افضل خان کے ساتھ زندہ رہ سکتا تھا اور نہ ہی افضل خان کے بغیر اسے سانس آتا۔ یہ وہ رشتہ تھا جس میں نفرت اور محبت دونوں تلواروں کی طرح کراس میں تنی تھی۔ کھاریاں سے کچھ لہندے کی طرف، جہاں کھجور کے درختوں کے جھنڈ محمد بن قاسم کی یاد دلاتے تھے، ان سے کچھ ہی دور چودھری افضل کے باپ کا چک تھا۔ یہ لوگ بڑی عزت والے تھے۔ آن، انک، پیسہ، شرافت ان کے گھر کی لونڈیاں تھیں۔ لیکن کہتے ہیں رزق چاہے حلال کا ہی کیوں نہ ہو، اگر زیادہ ہو جائے تو خمیر چھوڑنے لگتا ہے۔ افضل خان کا باپ فلمی چودھری نہیں تھا۔ نہ تو وہ 2 ترے والی پگڑی پہنتا، نہ اسے چٹی گھوڑی پر چڑھنے کا شوق تھا، نہ توڑے دار بندوقوں کی ٹھا ٹھا سے گاؤں والوں پر حاوی رہتا۔ اسے عورت، شراب اور چودراہٹ کا بھی شوق نہ تھا۔ وہ کمی کمینوں کے دکھ سکھ میں شریک رہتا، بیوہ یتیم کا خیال رکھتا، مزارے اسے دعائیں دیتے۔ لیکن پتہ نہیں، دولت میں اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ جس کے پاس رہے، جس روپ میں رہے، مالک کو کمزور ضرور کر دیتی ہے۔ جیسے پانی پتھر کو گھسائے بغیر نہیں رہتا، دولت ریتی پھیرتی رہتی ہے، لیکن اس کا احساس چٹان سے مرد کو نہیں ہو پاتا۔ ساری عمر تو چودھری اکبر خان کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ گھس چکا ہے، کمزور پڑ گیا ہے۔ لیکن جب افضل خان نے ذرا سا قد پکڑا اور اس کا 10ویں کا رزلٹ آ گیا تو چودھری آدھی رات کو جاگنے لگا۔ وہ ساتھ لیٹی چودھرائن رابعہ کا کندھا ہلا کر کہتا، اوئے ربیہ، غافل نہ رہا کر، منڈا جوان ہو رہا ہے، اکیلا مربوں پر نہ جانے دیا کر ہمارے افضل خان کو۔ ہمارے کون سے 7 پتر ہیں جو ایک کو رو پیٹ کر دوسرے کو وارث بنا لیں گے؟ مویت 100 سجن، 100 دشمن، ڈک کے رکھا کر افضل خان کو، ڈک کے۔ مگدر جیسی نگر چودھرائن اندر سے مکھن تھی، اسے بھی بڑے پلنگ، مہریوں کی خوشامد، بول کے بول دانوں نے کمزور کر دیا تھا۔ وہ بھی اٹھتے بیٹھتے افضل خان کی ٹو میں رہتی۔ ویسے بھی شک اور حسد اس کی گھٹی میں تھا۔ اس جاسوسی کے لیے اسے حسین باغی سے بہتر کمانڈو نہ مل سکتا تھا۔ ہافتی تندور والی کا باغی زنانیوں میں ہوتا تو بے ضرر، باہر ڈیرے پر چلا جاتا تو بے حقیقت۔ جب چودھری افضل خان نے ذرا سا قد پکڑا تو لور لور پھرنا، ہر کام میں دخل دینا، اونچی بولنا، کمی کمینیوں پر روب جھاڑنا، اپنے ہر کام کو اہم اور دوسروں کے ضروری کاموں کو غیر اہم سمجھنا، عمر اور رشتے کا لحاظ کیے بغیر عورتوں کو نظروں میں ٹٹولنا، کئی ایسے مشغلے تھے جن پر چودراہن کو بڑا اعتراض تھا۔ لیکن دل میں وہ جانتی تھی کہ ایسی حرکتوں کے بغیر سمپولیا سانپ نہیں بنتا۔ جب حسین باغی اس کے ساتھ ہوتا، چودراہن مطمئن رہتی۔ باغی ڈھال تھا اور چونکہ خوفزدہ کمزور تھا، اس لیے خطرے کے مقام پر افضل خان کو وقت سے بہت پہلے دوڑنے کا مشورہ دیتا تھا۔ پھر وہ افضل خان کے حصے کی مار بھی کھا سکتا تھا۔ اوے، چھتر چلانا کھیلنا ہے؟ ہاں جی، خوف سے آنکھیں گھما کر سدھ سادھو باغی بولتا۔ یہ کھیل افضل خان کی ایجاد تھا۔ وہ اپنا بہاول پوری خصہ اتارتا، ہاتھ کو سر سے اونچے گھماتا اور وگاٹی مار کر اسے بہت دور پھینک دیتا۔ جھولا زدگی سے مارا ہوا حسینہ باغی جوتے کے پیچھے بھاگتا، اسے اپنے صافے سے جھاڑتا ہوا واپس آتا اور خود ہی افضل خان کے پاؤں میں ڈالتا۔ یہ کھیل گھنٹوں جاری رہتا۔ یہ کبھی نہ ہوا کہ حسین باغی کا چھتر بھی چلے اور افضل خان اٹھا کر لائے۔ ہمیشہ چوٹ گلی پر ہی پڑتی ہے اور ڈنڈے کو ہی گلی کو کھڑکانا پڑتا۔ اس شام تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی۔ کھیتوں کی طرف سے مٹی کی خوشبو ٹھہر ٹھہر کر آتی تھی۔ آسمان پر ڈار در ڈار پرندے تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد گھونسلوں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ کہیں دور ایک گڈھا اونچی نیچی کچی سڑک پر جا رہا تھا اور اس کے پہیوں کی آواز فضا کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ہوا میں گرم مٹی کی تپش تھی۔ حسین باغی اور افضل خان آہستہ آہستہ بھوبل جیسی مٹی پر چل رہے تھے۔
जब भी कदम भुरभुरी मट्टी पर पड़ते एक छोटा सा भपका उठता और फट करके बैठ जाता। वो दोनों सारी दोपहर गिटारी के अंडे तलाश करते रहे और एक अंडा भी उन्हें ना मिला। अंग्रेजी कीकरों के झुंड के पास जाकर अफजल खान एक स्याह तने वाले ठुट पर बैठ गया। छोटे छोटे बसंती बिरिये कीकर के पत्तों में आ जा रहे थे और फिजा में शहद की मक्खियों की गुंजार थी। हुसैन बागी का चेहरा खौफजदा था। वो जानता था कि गिटारी के अंडे ना मिलने पर कई सजाएं मुरतब हो सकती हैं। फेर कोड़िया, अफजल खान ने अपने निचले लब पर जबान फेर कर कहा। हाँ जी, तुझसे गिटारी का भी पता नहीं रखा जाता। उसके साथ ही सफेद बालों वाली हाफती के हक में कुछ गालियां भी थी। हाँ जी। ओए, कोई काम तुझसे चज का होता है कि तू इस दुनिया में रब का मखौल बनाने आया है? हुसैन बागी ने अपनी टांगों का क्रॉस बना लिया और अपने सीने को दोनों बाजों में लपेट लिया। इस तरह वो थोड़ा सा तहफ्फुज़ महसूस करने लगा। हाँ जी, चले फिर चित्तर। हुसैन बागी चुप रहा। उसे मालूम था कि काले तने वाले कीकरों पर शहद की मक्खियों का छत्ता था और मक्खियां जरा सी जुम्बश से दीवानावार उड़ सकती थी। लेकिन जिस तरह चोरों के साथ सेंध पर निगरानी करने वाला पटवाल खुद चोरी में शामिल ना होकर भी साथ रहता है, इसी तरह हुसैना बागी छितर चले के खेल में शामिल ना होकर भी भागता रहता था। अफजल खान ने अपने पांव से बारीक तिल्ले के काम का खुस्सा उतारा, अपने सर पर घुमाया, वगाटी मारी और दूर किकरों के झुंड पर फेंक दिया। हुसैना इन जूतों की कीमत तो जानता ही था, लेकिन उनको वापस ना लाने के मोल से भी उसका सारा वजूद वाकिफ था। जूती कुछ ऐसी उड़ी कि फ्लाइंग सॉसर सारे किक्कर पार करके पानी की आड़ से कुछ पहले ब्रह्मी बूटी के खेत में जा गिरी। हुसैन बागी अपनी चौकोर खानों वाली तहमत को संभालता मुश्की कुत्ते की तरह खुस्से के पीछे भागा। फिर जूते को उठाकर अपनी कमीज से साफ करने लगा। एक छोटा सा पूतना खेत में बैठा उसे गौर से देख रहा था। ओए ला भी, क्या औरतों की तरह हर वक्त पेन डालकर बैठ जाता है? ला रहा हूं जी, अभी लाया, लाता हूं जी। जब आर के काम का तिल्ला चमक उठा, भूबल का कोई निशान न रहा, तो हुसैन बागी लंगड़ा लंगड़ा कर भागता अफजल खान के लिए तमाशा बनकर ठंड के पास जा पहुंचा। अफजल खान का मखौलिया बनकर उसे हंसाने में कामयाब हो जाना हुसैन बागी के लिए बड़ी फतह थी। जब दायां पांव खुस्से में फंसाते हुए बागी कुत्ते की तरह भौंक रहा था, तो अफजल खान ने दो पल्ली टोपी जैसा हल्का जूता फिर उठाया, अपने सर पर घुमाया और फ्रिस्बी की तरह ऊपर की तरफ उड़ा दिया। ले बई भागी, फिर चित्थर चला। भागी ने ऊपर नजर की। नाजुक सी बादामी कश्ती आसमान की तरफ उठी। फिर उसने एक नीम दायरा काटा और कीकर के दरख्त की फुनंग पर किसी मटियार का लौंग बनकर अटक। अफजल खान खी 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 करके हंसने लगा, लेकिन हुसैन बागी को इस लौंग में अपनी मौत नजर आने लगी। इस दरख्त के साथ वाले कीकर पर शहद की मक्खियों ने छत्ता डाल रखा था। उसने अभी पिछली शाम ही अब्बे के साथ जाकर टिंड कराई थी। अंग्रेजी कीकर का तना स्याह और कॉमन पिन्नू जैसे कांटों से लदा था। हुसैना बागी इस खेल के वो तमाम असूल जानता था जो अफजल खान के वज़ा करता थे। इन जिल्लतों से भी शनासा था जो अगर वह जूता लेकर वापस ना आता तो उसे खुले बाजू मिलती। जिस्म के हर जायज़ और नाजायज़ मुकाम पर मरोड़ी देना, चुटकी काटना, गुदगुदाना, कुरेदना, मुक्का मारना इस खेल की हार का नतीजा था। जब तक बागी जूता वापस ना लाता उसे हार मानते ही बनती और खेल का दूसरा हिस्सा जारी रहता। हुसैन बागी ने सुई जैसे कांटों में बटनों जैसे जर्द फूलों पर नजर डाली। उसकी निगाहों में अम्मा हाफ्ती का चेहरा घूम गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कीकर के दरख्त पर एहतियात से चढ़ने लगा। वो सोचता जा रहा था कि आज तक उसने जुर्रत करके कभी अपने जूते को क्यों नहीं फेंका और अफजल खान उसका जूता वापस क्यों नहीं लाया। हमेशा वही चोर और अफजल खान सिपाही क्यों बनता है। लेकिन गिल्ली को कैसे पता चलता कि चोट तो हमेशा डंडे से ही पड़ती है। कुछ लोग पैदाइशी चोर होते हैं। थाने जाना, हवालात में बंद रहना, जमानतों पर रिहा होना, सजाएं झेलना, मोहल्ले भर में बेइज्जत होना उनके मस्तक पर लिखा होता है। कुछ कुछ बागी को भी समझ आ रही थी कि जिंदा रहना दरअसल गिल्ली डंडे का ही खेल है। हुसैन बागी संभल संभल कर ऊपर चढ़ रहा था। ठंड पर बैठा अफजल खान बार बार ताली बजाता और ऊंची आवाज में कहता,
ہار مان لے باغیا، اوے اوپر نہیں چڑھ سکتا، ہار مان لے۔ حسین باغی شاخیں جھلاتا احتیاط سے اوپر دیکھ رہا تھا۔ جہاں جہاں کانٹوں نے جسم چھید ڈالا تھا جگہ سلسلا رہی تھی۔ وہ احتیاط سے شاخیں ہلاتا تاکہ شہد کی مکھیاں نہ بلبلا اٹھیں۔ جوتا بڑی اتراہٹ سے سوادھان اوپر ہی ٹنگا رہا۔ اترا اترا، ہار مان لے ہار۔ حسین باغی ہار ماننے کی وہ قیمت جانتا تھا جب اسے جھک کر دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گاؤں تک جانا پڑتا، اور پیچھے سے افضل خان جب چاہتا، جیسے چاہتا، جہاں چاہتا چھترول کیے جاتا۔ اوپر چڑھتے چڑھتے حسین نے محسوس کیا کہ اب اور اوپر چڑھنا ناممکن ہے۔ اس نے ایک شاخ پر پاؤں جما کر اوپر والے تنے کو ہلانا شروع کیا۔ خصہ ذرا سا سرک کر نچلے کانٹوں میں اٹک گیا، لیکن زمین پر نہ گرا۔ بدقسمتی سے اب حسین باغی نے اپنے دائیں پاؤں سے ادھوڑی کا جوتا اتارا اور تاک کے بہاولپور خصے کو کس کر مارا۔ اس نشانہ بازی میں خصہ اور جوتی تو نیچے گرے، لیکن ساتھ والا چھتا ہل گیا۔ شہد کی مکھیاں جو چھتے سے چپکی بیٹھی تھی تڑپ کر پھیلی۔ حسین بھاگی بوکھلا گیا۔ اب وہ پھرتی سے نیچے کی طرف اترنے لگا تو اس کی 4 خانے والی چھوٹی تہمت کانٹوں میں الجھ گئی۔ مکھیوں کی جلغار اتنی تیز تھی کہ اسے تہمت اتارنے کا موقع نہ ملا۔ کچھ دیر وہ چادر کو کانٹوں سے چھڑاتا رہا۔ وہ جھیر جھیر لیر لیر اور بھی پھنستی گئی۔ چند لمحوں میں حسین باغی کے ہاتھوں میں دھوتی کے کچھ ربن اکٹھے ہو گئے تو وہ کترنوں والے ہاتھ کو سامنے رکھے نیچے اتر آیا۔ اس روز حسین باغی نہ ادھوڑی کی ٹبی جوتی گھر لایا، نہ ہی اس نے افضل خان کا خصہ اسے لوٹایا۔ اس رات باغی نے نہ تو روٹی کھائی، نہ باپ کے ساتھ مسجد گیا، نہ ماں کے لیے بالن توڑ کر تندور کے پاس رکھا۔ آدھی رات تک اس کی سسکیاں اس کے اندر ہی کہیں سیٹیاں بجاتی رہی۔ وہ کئی بار افضل خان کے ہاتھوں بہت رویا تھا، لیکن آج اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی آدھی رات کو جنگل پانی کے لیے اٹھا کرتا تھا تو اسے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن آج اس کی روح آخری سانس تک ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تجھے باغی؟ ہافتی اس کی چرپائی پر بیٹھ کر بولی۔ کچھ نہیں، تو اوپر کیسے دیکھ رہا ہے؟ بڑی دیر جب ماں بیٹھی اس کا سر دباتی رہی تو وہ بولا، ماں ہماری زبان میں اتنی گالیاں کیوں ہیں؟ ہافتی ہنسی۔ اس نے بھی ساری عمر محبت کے لمحوں میں، نفرت کے موقعوں پر، لڑائی سمے، ماں نادر کے وقت گالیاں ہی سنی تھی۔ وے کاکا، زمینداری جو ہوئی، ہمارا رسم و رواج ہوا، گالیوں کا غصہ نہیں لگاتے۔ وڈا چودھری، وڈا سردار، اور کس طرح بات کرے کمی کمینوں سے۔ لے اٹھ روٹی کھا۔ چودھری کا لاڈ بھی گالی اور اس کی جھڑکی بھی گالی۔ جو کچھ وڈے کریں اس کا غصہ نہیں لگانا، عادت ہو جائے گی تجھے۔ ایویں اٹھ روٹی کھا۔ ماں جدھر مختار چاچا گیا ہے تو مجھے وہاں نہیں بھجوا سکتی؟ میں مٹی ڈھولوں گا، تغاری اٹھا لوں گا۔ ہاڑے ہاڑے تو مجھے گالی بند کرنا جینے دے ماں، نہیں تو میں زہر کھا لوں گا۔ مختار چاچا تو شارجہ گیا ہے، وہاں کوئی کھیل کا میدان بن رہا ہے، وہاں اینٹ پلستر کرتا ہے، بھلا تو کیسے جائے گا اتنی دور؟ اس رات حسین باغی کے آنسوں کے سامنے بوڑھا بھرائی اور ہافتی بے بس ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ موروثی زمین بیچ کر اپنے حسینے کو چاچا مختار کے پاس بھیج ہی دیں گے۔ جس رات حسین باغی کے بوڑھے ماں باپ زمین بیچ کر محنت مزدوری کے متعلق سوچ رہے تھے، اسی رات چودھری اکبر خان نے بھی ایک بڑا اہم فیصلہ کیا۔ افضل خان نے ہنس ہنس کر حسین باغی والا واقعہ اتنی مرتبہ بیان کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، پسلیاں چڑھ گئیں، لیکن اس کی منظر کشی بند نہ ہوتی تھی۔ جو حویلی میں گھستا اسے شروع سے آخر تک خوب مرچ مسالے لگا کر ساری بات سناتا۔ پہلے تو چودھری اکبر خان نے نمے نمے ہنسا، پھر وہ چپ سا ہو گیا، اور آدھی رات کو خوف سے اٹھ کر اس نے چودھرائن کو جگایا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اچھا تو صبح تو ہو لینے دے، رات کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ افضل خان کے کہکہوں کو سن کر چودھری کو لرزا سا چڑھا تھا۔ سن بھلیے لوگ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ افضل خان کو لاہور بھیج دوں، بڑے کالج میں۔ چودھرائن کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چودھری اکبر خان نے اسے 2-3 مرتبہ پہلے بھی آدھی رات کو ایسے ہی جگایا تھا اور خوفناک فیصلے سنائے تھے۔ میرے تینوں بھائیوں نے 10ویں ہی کی ہے چودھری، ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ہاں ٹھیک تو ہو ہی جائے گا، پر چٹی بگی داڑھی ہو گئی ہے
اور ٹھیک ہو گیا تو کیا فائدہ؟ سنا ہے بڑے کالج میں جلدی سے انسان بنا دیتے ہیں۔ تو اسے جانے دے رابعہ، اب اور زمانے آ گئے ہیں، زمینداریاں، سرداریاں، آدمی کی شناخت ضرور ہیں، مگر اب پرانے ہتھیار ساتھ نہیں دیتے۔ میں اسے سیاست میں بھیجوں اور یہ چل نہ سکے، یہ نہ ہو جائے۔ ہتھیار؟ چودرائن اوپر سے مقدر کی طرح سخت اور اندر سے مکھن تھی۔ کلاشنکوو کلہ ہتھیار نہیں ہوتا، اب نئے زمانے نے بندہ ڈرانے کے لیے بڑا بڑا اسلحہ بنا لیا ہے۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ میری طرح ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں اسے سیاست میں ڈالوں گا۔ اگر کچھ پڑھ لکھ گیا، ڈھنگ کی بات کرنا آ گئی تو اسمبلی میں گرج کر بات کرے گا۔ ملوک لوگوں کا طرح نکالنے سے فائدہ؟ جو ڈرانے دھمکانے والا ہی ہے تو کچھ کام تو آئے، کچھ نام بھی تو ہو۔ چودرائن کو لاہور کے نام سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جب بھی وہاں گئی کلچر شوق کے ساتھ واپس آئی۔ پڑھا لکھا ہے افضل خان، پارسال 10ویں کی تھی، سائیں ہے زمینوں کا، کو ماسٹر بننا ہے اس نے۔ چودھری اکبر خان مونچھوں تلے مسکراتا رہا۔ 10ویں پاس کچھ نہیں ہوتا کم عقلے، اگر لائق نکل آیا تو 7 سمندر پار بھیجوں گا۔ آدمی ڈھیر سارا پڑھ لکھ جائے اور پیچھے سے زمیندار ہو تو اڑنا سب بن جائے گا اڑنا، اس میں گن ہے، صرف مانجا چڑھانا ہے۔ چودرائن کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ افضل خان اڑتا سانپ کیسے بن سکتا ہے، لیکن یہ ضرور جانتی تھی کہ چودھری اکبر خان آدھی رات کے فیصلے پر عمل ضرور کر کے رہتا ہے۔ حسین باغی کے بوڑھے ماں باپ نے موروثی زمین بیچ کر جو روپیہ جمع کیا، اس کے سہارے باغی کو شارجہ بھجوا دیا۔ وہاں ایک مدت تک مختار کے ساتھ وہ اینٹ روڑا بنا رہا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے یہ خبر چک میں پہنچی کہ حسین باغ علی انگلستان چلا گیا اور وہاں کسی سٹور میں کام کرتا ہے۔ چودھری افضل خان کے لیے کالج بہت ہی سخت گیر تھا۔ ٹیوٹر پر روب جما کر گاؤں میں 10ویں کرنا اور بات تھی، یا پڑھائی میں تواتر، ڈسپلن، دوسروں پر اپنا وجود ظاہر کرنا آسان نہ تھا۔ وہ کسی کی ماننے کا عادی نہ تھا، اور پڑھائی بن گرو چلتی نہیں۔ یہاں 2 زانو ہو کر ہی سارا پھل ملتا ہے۔ افضل خان نے بپھر کر اپنے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ ایک ایسے کلچر کا عادی تھا جہاں کسی نتھو خیرے کے سر پر ٹیک لگائے بغیر آدمی دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بے عزتی کر کے اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے کے لیے یہاں ارد گرد نظریں دوڑائی تو اسے فرحت مل گیا۔ فرحت ہاسٹل میں افضل خان کے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا۔ اس کی عادتیں متوسط طبقے کے لوگوں کی طرح ٹھیک تھیں۔ بے جا اسراف سے بھی وہ پرہیز کرتا۔ وہ ایک دیانت دار سول سرونٹ کا واحد چشم و چراغ تھا۔ اس کا باپ محنتی اور ماں کم گو عورت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بچے کی تعلیم کسی اچھے ادارے میں ہو گئی تو ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی، تمام مسائل خود ہی سلجھ جائیں گے۔ یہ لوگ 19ویں گریڈ میں ہو کر بھی بچے کی خاطر غریبی کی زندگی بسر کرتے اور اپنی ساری پونجی فرحت کو اقبال مند بنانے میں صرف کرتے۔ لیکن فرحت کے دل میں ایسی دبی دبی خواہشیں موجود تھیں جو صرف کھلے پیسوں سے پوری ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے تو صرف پڑھائی کا ذکر کرتا، لیکن افضل خان کے سامنے یہ خواب، حسرتیں، خواہشات آنکھوں کی زبان سے یوں باہر نکلتی جیسے پچھلی رات گئے چھچھندر اور کاکروچ باہر نکل آتے ہیں۔ پہلے پہل افضل خان نے اپنے پان سگریٹ لانے کے لیے فرحت کو اپنے پجیروں کی چابیاں دینا شروع کی۔ پھر زیادہ وقت یہ چابیاں فرحت کے پاس ہی رہنے لگیں۔ اس کے علاوہ وہ افضل خان کی قمیضیں، ٹائیاں، جرابیں مانگ کر پہنتا۔ افضل خان کے کمرے میں VCR موجود تھا۔ فرحت ہی اسے آپریٹ کرتا اور شہری ہونے کے ناطے اپنی پسند کی فلمیں لاتا۔ یہ عجیب قسم کے لین دین تھے جن میں بظاہر فرحت کو فائدے تھے، لیکن در پردہ وہ افضل خان کا بغل بچہ بنتا جا رہا تھا۔ دنیاوی مراد کے بدلے فرحت کی روح رہن رکھی جا چکی تھی۔ اب افضل خان اسے پیار سے گالیاں دیتا، ایسے واقعات سناتا جن کو سن کر فرحت کے کان سرخ ہو جاتے۔ افضل خان کے حصے کی معافی مانگنا، خوشامد کرنا، ڈرائیور ہونا، گیلے تولیے پھیلانا، شیف کا برش دھونا، ایش ٹرے صاف کرنا، اس کے حصے کی پڑھائی کرنا فرحت کے فرنج بینیفٹس تھے۔ افضل خان فرحت کو دیانتدار جانتے ہوئے اپنا بٹوا اور پجیروں کی چابیاں دے رکھتا۔ اس اعتماد سے فرحت کی کئی دبی خواہشیں پوری ہوئیں، لیکن افضل خان کا بہت بھلا ہوا۔ وہ کالج میں صرف فرحت کی وجہ سے اینٹھنے لگا اور اس خوف سے آزاد ہو گیا جو پہلے پہل اس ماحول نے اس کے دل پر طاری کر دیا تھا۔ بیچارہ فرحت سرکاری گاڑی کا عادی تھا جس پر ہری نیم پلیٹ پر سفید حروف میں گورنمنٹ آف پاکستان لکھا تھا۔
اب پجیروں کی چابیاں فرحت ہی کی جیب میں ہوتی، اسی کی وجہ سے چودھری افضل خان کی دھاک سارے کالج میں بیٹھ گئی۔ فرحت انگریزی میڈیم اسکول کا پڑھا ہوا ذہین لڑکا تھا، اب ہر جگہ وہ سپر پاور کا سپیکر بن گیا۔ ہٹو بچوں کہہ کر افضل خان کے لیے سامنے والی قطار میں جگہ بنا لیتا، افضل خان کی جیپ میں پروفیسروں کو لفٹ دیتا اور سارے راستے افضل خان کی عمارت کے قصے سناتا رہتا۔ افضل خان ہی کے پیسوں سے دعوتیں ہوتی، ٹریٹ دیے جاتے۔ کالج میں زیادہ تعداد ایسے لڑکوں کی تھی جو واقعتاً اتنی مہنگی تعلیم افورڈ نہ کر سکتے تھے، لیکن ماں باپ بچوں کے مستقبل کے لیے یہ خرچ کر رہے تھے۔ ایسے لڑکوں کے گھروں زیر دام لانے میں فرحت بڑا اچھا ثالث ثابت ہوا۔ مالی، چوکیدار، چپڑاسی، تمام ملازم تو ویسے ہی افضل خان کی چال ڈھال اور شاہ خرچی سے ہلکا بگوش ہو گئے، لیکن وہ ناڈے خان جو اپنے کمروں میں کلاشنکوو اور ذاتی ٹیلی فون رکھتے تھے، وہ بھی فرحت کی باتیں سن سن کر متی ہو گئے اور ان کے کمروں کے آگے کھانس کر برآمدوں سے گزرنے لگے۔ کسی پروفیسر کی بات سننا، نوٹس لینا، درست طریقے سے کرسی پر بیٹھنا، استاد کی آمد پر کرسی سے اٹھنا، یہ ساری باتیں افضل خان کے لیے توہین کا باعث تھیں۔ باقی سارے پروفیسروں کو تو فرحت نے رام کر لیا، وہ جان گئے کہ افضل خان کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن پروفیسر شوکت بنیادی طور پر کیمیا گر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں سونا ضرور موجود ہے، لیکن اسے پگھلانے ڈھالنے والا استاد نہیں ملتا۔ اسی لیے وہ دیر تک افضل خان کے رویے سے مایوس نہ ہوا۔ جو حقارت افضل خان کے رویے سے پروفیسر صاحب تک پہنچتی تھی، اس کا وہ نوٹس نہ لیتا، کیونکہ وہ ابھی تک فطرت انسانی سے مایوس نہ ہوا تھا۔ بھولا بھڑنگ پروفیسر مسکین صورت تھا۔ اس کے پاس سن 66 کی پرانی فوکسی، چابی والی گھڑی، ایگل کا پین، گول شیشوں والی اینک، زپ سے کھلنے والا پلاسٹک کا براؤن تھیلا، پشاوری چپل، حیران کرنے والی اور محجوب کرنے کی صلاحیت، کان میں پھرنے والی دیا سلائی، سفید چاک سے سنے ہوئے ہاتھ اور بڑا ہی خوشگوار رویہ تھا۔ وہ انگلش کا پروفیسر تھا، لیکن اس کی ساری دلچسپی آرکیالوجی میں تھی۔ پرانی تہذیبوں کے بننے اور بگڑنے اور پھر زیر زمین چلے جانے کے فینومینا سے وہ حیران ہوتے نہ تھکتا۔ وہ پوچھتا رہتا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ فینیشیا کے باسی پہلے شہر آباد کرتے، پھر اسے خود ہی غیر آباد چھوڑ کر چلے جاتے۔ وائکنگ کیسے سارے یورپ پر چھا گئے؟ وچ ڈاکٹروں نے علاج کا ایسا مخصوص طریقہ کیوں اپنایا؟ وہ بی بی سی کی خبروں، سٹاف روم کے سیاسی مباحثوں، شاگردوں کی کاروں میں لفٹ لینے سے الرجک تھا۔ اسے کلاس کے بعد پڑھانا، لائبریری میں کتابیں پھرولتے پھرنا، چکڑ چھولے کھانا، سوسائٹی میگزین دیکھنا پسند تھا۔ چونکہ وہ حسن پرست تھا، اس لیے چمکدار رسالوں میں لڑکیوں کی رنگین تصویریں بڑے شوق اور استعجاب سے دیکھتا، جیسے وہ لڑکیاں کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہوں اور جن کا وجود صرف تخیل کا حصہ ہو، اور اہل فن نے محض ضیافت طبع کے لیے انہیں اختراع کیا ہو۔ پروفیسر شوکت کو کون آئس کریم، 7 اپ اور برگر بھی بہت پسند تھے، لیکن دل ہی دل میں اسے عیاشی سمجھتا۔ جب بھی طالب علموں کے اچھے رزلٹ آتے تو وہ اپنے آپ کو یہ ٹریٹ ضرور دیتا۔ شام کے وقت گلبرگ کے بازار میں پھر کر ونڈو شاپنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ جوتے کی دکانیں، کتابوں کے سٹور یا نئے ڈیزائنوں کے کپڑے اس کے لیے بڑی تفریح کا سامان مہیا کرتے۔ وہ نئی اشیاء کو دیکھ کر کسی سائنسدان کی طرح بڑا انوالو ہو جاتا۔ انہیں خریدنے، اپنی ملکیت بنانے اور استعمال کرنے کا اسے کبھی خیال نہ آتا۔ وہ صرف اتنا سوچتا رہ جاتا کہ ان اشیاء کو اس قدر سٹریم لائن بننے میں کتنے مقامات سے گزرنا پڑا ہوگا۔ وہ بظاہر اس بات کا اظہار تو نہ کرتا، لیکن دل میں وہ بڑا سلی اسکول گرل وطن پرست تھا۔ وہ اپنے وطن سے اس طرح چوری چوری اور سب سے چھپا کر محبت کرتا جیسے کوئی وفاشوار انسان اپنے دوست کی بیوی سے کرتا ہے۔ وہ اپنے اس جذبے کو کبھی ہوا نہ لگنے دیتا، اندر ہی اندر سوچتا کہ ملک کی حالت، عوام کے دن اور سیاسی دنیا کا ہیر پھیر کیسے بدل سکتا ہے، لیکن زبان سے وہ نہ تو اس محبت کا اعتراف کرتا، نہ اسٹاف روم کے بحثوں میں حصہ لیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ملک کی حالت بدل سکے، نہ ہی اس کے وطن کو ایسے مسمسے کمزور صورت لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے وطن میں ایسے ہی رہنا بہتر تھا، کہیں کان بند ہوں، کہیں ہونٹ سے لے رہیں اور آنکھیں کچھ نہ دیکھیں۔ تمہارا نام؟ پروفیسر شوکت نے سوال کیا۔
चौधरी अफजल खान, मैंने सिर्फ नाम पूछा है और लाउड स्पीकर पर बोलने की क्लास में इजाज़त नहीं है। अफजल खान के लिए ये नई बात थी। वो जन्मदिन से खुशामद के पंघोड़े में पला था, जहाँ जाता जिस तरह चाहता बात करता। आज तक किसी ने एतराज़ नहीं किया था। वो फरहत की तरफ हैरानी से देखने लगा। नत्थू खैरे ने जल्दी से उठकर कहा, अफजल खान जी। प्रोफेसर शौकत ने मुस्कुराकर फरहत की तरफ देखा और फिर बोला, तुम्हारा नाम मैं जानता हूँ फरहत, तुम्हारे साथ वाले लड़के का नाम। अब कुछ लड़के इस चपकलिश से बाकायदा हज उठाने लगे तो अफजल खान ने उठकर बुलडोजर की आवाज में कहा, आपको सुनाई नहीं देता प्रोफेसर साहब? मेरा नाम अफजल खान है, चौधरी अफजल खान। खेतों पर ऊंची आवाज में ही बात की जाती है। किसान दूर दूर तक आवाजें देकर साथियों को बुलाते हैं। ढोर डंगर मध्यम आवाज सुनते नहीं। पिंडाल में खड़के दड़के से बात करने का रोब यकीनी है। देहात वाले ऊंचा बोलते, ऊंचा हंसते और पूरी आवाज से रोते हैं। यहाँ मिन मिन करके बोलना, दबकर बात करना बुजदिली की अलामत है। देहात में बात करने की एक पूरी मशीनरी थी, जो खंगोरे से लेकर एम आहम तक फुल ब्लास्ट चलती थी। अफजल खान मध्यम आवाज में बात करने का आदी न था। उसे प्रोफेसर शौकत जैसा आदमी वैसे ही बुजदिल, कम हैसियत और मंगता सा लगता था। उसी रोज अफजल खान ने फैसला कर लिया कि इस कम्मी को कुछ सबक सिखाना चाहिए, जो चौधरी के बेटे को आहिस्ता बोलना सिखाता है। वो क्या किसी से मांग के खाता था कि मध्यम आवाज में बात करता? कुछ ही दिनों बाद प्रोफेसर शौकत मजमून नवीसी की क्लास में बता रहा था कि कैसे अपने इनफरादी सोच का सहारा लेकर ही एक अच्छा मजमून लिखा जा सकता है। बातों ही बातों में वो सुकरात तक जा पहुंचा और कहने लगा कि सुकरात एक अच्छा इंसान था, शहरियों से मोहब्बत करता था। फिर उस पर इतनी तोहमतें क्यों लगी? उसे जहर का प्याला क्यों पीना पड़ा? क्योंकि उसने कई बार सोफिस्ट तहरीक के लोगों को अपने इनफरादी मुस्बत सच्ची सोच से हरा दिया था। सोफिस्ट वो लोग थे जो अपनी जहानत को दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एथेंस में ये लोग जगह जगह लेक्चर्स देते, मीटिंग्स करते, आपस में मुबाहसे करते। उनका ख्याल था कि इबलाग इस बात पर हावी है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कर दिखाए। सोफिस्ट एथेंस में ऐसे स्कूल और इदारे कायम कर चुके थे जहां शहर के अमीर तबके के लोग पढ़ने आते। इन सोफिस्ट दानिश्वरों की सोच मजमूई थी, उनका जोर इकट्ठा था। ये जत्थे की शक्ल में फ़ाल रहते, लेकिन सुकरात की सोच इनफरादी, मुस्बत और सच्ची थी। इसीलिए वो इन दानिश्वरों से झगड़ता रहता। वो कहता रहता, ऐसी चीज़ों से मोहब्बत ना पालो जो जिस्म को राहत ज़रूर देती हैं, लेकिन जिनसे रूह मजरूह हो जाती है। सोच को मुनफरिद और मुस्बत और सच्चा रखो। प्रोफेसर शौकत छोटे से झरने की तरह हौले हौले बोल रहा था। जिनको बात सुननी थी सुन रहे थे, नोट्स लेने वालों के हाथ हिल रहे थे, जो रात को डिस्को डांस में मशगूल रहे अब बेहयाई से ऊँग रहे थे। जिन लोगों को माँ बाप पर एहसान के तौर पर पढ़ना था और वो शाम को ट्यूशनें पढ़ने के आदी थे, वो पशमुर्दा सूरत क्लास खत्म होने के मुंतजर थे। फरहत और अफजल खान की जोड़ी सबसे अलग थलग बैठी थी। वो वक्फे वक्फे से एक दूसरे के कान में बात करते और मुस्कुराहटें होठों में दबाकर टांगे आगे फैला देते। तो फिर हो जाए? अफजल खान ने अपनी राय पर साथ लेने के लिए फरहत से पूछा। जरा रुक जाओ। कब तक? बस अभी। जब फरहत ऑफिसर बच्चा था, वो एक खास किस्म के माहौल में पला था, जहां जज्बात में भी इसराफ से बचने पर इसरार होता था। लेकिन कई रोज से अफजल खान अपनी बात पर इसरार किए जा रहा था, और जिस तरह पुराने ज़माने में जुल्म करने से पहले बादशाह परोहत, वजीर और सिपा सालार से मुताबिकत का फैसला लिया करते थे, उसी तरह अफजल खान अपने नत्थू खैरे से अप्रूवल चाहता था। इसी गरज से उसने बाय एयर का टिकट भी फरहत को खरीद दिया था, और अब फरहत कराची वाला टिकट जेब में डाले दलेर भी हो चुका था। अब 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 मौका है। फरहत के गले में एक छोटी सी बेसाख्त का घिघी दम तोड़ गई। घंटी बजने पर वो रोहानसा सा होकर बोला, अभी यार, अभी। अफजल खान ने खुसर फुसर की। एकदम फरहत को अपनी कमीज सीने पर तंग सी महसूस हुई। अफजल खान ने फैली हुई टांगें समेटी, खुस्से वाले दाएं पांव को पंजे पर टिकाया और जूता उतार लिया। फिर बड़ी महारत के अंदाज में उसने अपने सर पर हाथ का एक चक्कर लगाया
اور بلیک بورڈ کی جانب خسا چلا دیا۔ 2 پلی ٹوپی جیسی ہلکی جوتی لڑکوں کے سر پر سے چکر کاٹتی فرسبی کی طرح پڑی اور بلیک بورڈ سے ٹکرا کر پروفیسر شوکت کے کندھے سے لگی اور تڑ پڑا کر اس کتاب پر گری جس میں سے سقراط کے متعلق پروفیسر شوکت بتا رہا تھا۔ اس انفرادی سوچ سے ساری کلاس سناٹے میں آ گئی۔ وہ لڑکے جو ٹیوشنیں پڑھنے کے عادی تھے سکتے میں آ گئے۔ یہ کچھ غریب لوگوں کا گروہ نہ تھا، سب کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے تھے اور فرسٹ ایئر میں ہونے کے باوجود بیشتر کے پاس اپنی کاریں تھیں۔ سب نے مڑ کر افضل خان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بغل بچے سے داد وصول کرنے کی غرض سے دیکھ رہا تھا۔ فرد کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے بغلوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ پروفیسر شوکت نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں خصے کو رکھا اور وہ 2 رویا قطار میں ڈگ ڈگ چلتا افضل خان کے پاس آیا۔ خصے کو پیش کرتے ہوئے بڑے منجمد غصے کے ساتھ اس نے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں افضل خان، اور اس جیلی فش کو بھی ساتھ لے جائیے۔ چودھری افضل خان نہ اس لہجے کا عادی تھا نہ ہی اس انگریزی زبان کا۔ دیہات میں جب بھی غصے کا اظہار ہوتا بات اونچے اونچے کی جاتی، اسے گالیوں سے سجایا جاتا، پھر ڈانگیں نکلتی، فائر ہوتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی افضل خان اٹھ گیا۔ فرد بھی نگاہیں جھکائے اس کے ساتھ چلا۔ جب وہ دروازے میں آدھا اندر آدھا باہر ہو رہا تھا تو پیچھے سے آواز آئی، افضل خان، شام کو مجھے ملنا گھر پر۔ افضل خان کے لیے زندگی میں یہ پہلا آرڈر تھا۔ وہ شام کو سرکاری اپارٹمنٹ میں پہنچا۔ گھنٹی بجائی تو دل میں آئی کہ بھاگ جائے، لیکن جالی کا دروازہ اتنی جلدی کھل گیا کہ وہ لوٹ نہ سکا۔ آؤ آؤ۔ اچھا، کیا تم فرد کو ساتھ نہیں لائے؟ ایسے لڑکوں کی کوئی بیک بون نہیں ہوتی۔ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت میں بہت کشٹ جھیلے ہوتے ہیں، لیکن اس تربیت کی خاطر یہ جیلی فش سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ اچھا کیا اکیلے آئے۔ آ جاؤ، بیٹھو۔ بیٹھنے سے پہلے افضل خان نے کمرے کا جائزہ لیا۔ صفائی اور سادگی کے علاوہ کمرے میں قابل توجہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے افضل خان، تم میں انفرادی سچی سوچ کی گنجائش ہے، اسی لیے میں نے آج تمہیں بلایا۔ میں نے فرد کو ارادتاً نہیں بلایا۔ وہ جیلی فش ہے، میری باتوں کا اثر تو وہ لے گا، لیکن اس میں میٹامورفوسس کی گنجائش نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر انفرادی اور سچی سوچ مثبت نہ ہو تو بھی نقصان ہوتا ہے۔ دراصل یہ بات تمہیں کلاس میں بتا نہیں سکا۔ تمہارا رویہ منفرد تھا، تمہارے جذبات سچے تھے لیکن مثبت نہ تھے۔ افضل خان، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ ابھی چند سال کے لیے گاؤں چلے جاؤ۔ ابھی تمہاری انا تربیت کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں۔ تم نے ابھی علم کے لیے جھولی پھیلا نہیں رکھی، تم استاد کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی اگر تم کالج میں رہے تو تمہارا بھی حرج ہوگا اور دوسروں کا نقصان بھی۔ میں اچھا استاد نہیں ہوں اور کئی بار اپنے آپ کو بھی یہی مشورہ دے چکا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں کوئی اور کام کرنا نہیں جانتا۔ یہ بڑی مشکل ہے، ورنہ استاد کا، دانشور کا یہی کام ہے کہ وہ منفرد اور سچی سوچ کو مثبت ہونا سکھائے۔ آئی ایم سوری، ویری سوری، میرا مطلب نہیں، سوری کی بات نہیں ہے۔ میں نے تمہیں شرمندہ ہونے کے لیے یہاں نہیں بلایا۔ دراصل میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر لاؤڈ تھنکنگ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں شامل کر کے سوچنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ جی ضرور۔ افضل خان کرسی پر آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھو، میرے جیسے تمام استادوں کی طرف دیکھو۔ ہم پڑھاتے سقراط ہیں، ہمارے منہ سے بڑے بڑے فلاسفروں کے نام نکلتے ہیں، لیکن اثر کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بھائی میرے، استاد کا عمل اگر سیدھا نہ بھی ہو، اس کی سوچ تو سیدھی ہونی چاہیے۔ مجھے ان عالموں کی سوچ پر پختہ یقین تو ہونا چاہیے جن کا ذکر میں کلاس میں کرتا ہوں، جن کی دانش سمجھاتا ہوں۔ منفرد، سچی اور مثبت سوچ کا میں وسیلہ ہوں، اور میرا اثر لڑکوں پر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کبھی تم نے سوچا کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرا اس دانش پر یقین نہیں ہے، اور جب تک یقین نہ ہوگا آدمی کسی اور کو کچھ بتا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ ہم لوگ ہی توجہ نہیں دیتے، ہم ہی اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے سر۔ پہلی بار افضل خان کے منہ سے اتنے احترام سے سر کا لفظ نکلا تھا۔ نہیں، تم لوگ سچے ہو، انفرادی سوچ رکھتے ہو، صرف مثبت نہیں ہو۔ میں نے تو اپنے متعلق سوچنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔
مجھے معلوم نہیں میں استاد کیسے بن گیا۔ سچ بتاؤں، لیکچرر بننے سے پہلے میں نے کوئی نوکریوں کے لیے کوشش کی، نائب تحصیلدار اور پوسٹ ماسٹر بننے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارے، لیکن نہیں ملی۔ تم جانتے ہو ہمارے ہاں سسٹم نہیں چلتے۔ ہمارے بر صغیر میں ذات، برادری، خاندان، قبیلہ چلتا ہے۔ جب یہ یونٹ ٹوٹیں گے، جب فیملی یونٹ کمزور پڑے گا، تو پھر سسٹم روا ہوں گے، پھر نوکریاں ملیں گے، انصاف بانٹا جا سکے گا۔ مجھے نوکری نہیں مل سکتی تھی کیونکہ میں کسی مضبوط برادری کا فرد نہیں تھا، کسی با اثر خاندان کا فرد نہیں تھا۔ اچانک نوکری مل گئی، بغیر سفارش کے، بغیر میرٹ کے۔ معجزہ! یہاں سب کچھ معجزے سے ہوتا ہے۔ نوکری تو مل گئی برخوردار، لیکن ابھی تک میں جان نہیں سکا کہ میں کون ہوں، مجھے کیا چاہیے، اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے اور دوسروں سے۔ نہ ہی معاشرے میں میری کوئی شناخت ہے اور نہ ہی میری اپنی نظر میں میری کوئی پہچان ہے۔ ایسا انسان کبھی متاثر نہیں کر سکتا بیٹے۔ میں کئی برس سے سوچ رہا ہوں کہ میں ان امیر زادوں کو لگام کیوں نہیں ڈال سکتا، یہ مجھ سے متاثر کیوں نہیں ہوتے، میرے قابو کیوں نہیں آتے۔ آج جب تم نے اپنی جوتی کا ہیلی کاپٹر چلایا تو مجھ پر اپنی حقیقت کھلی کہ میں بھی شاید مکمل طور پر گڑبڑایا ہوا۔ نہ میری سوچ سچی ہے، نہ منفرد ہے، نہ مثبت۔ پھر تم جیسے لوگوں کو میں کیسے کچھ سکھا سکتا ہوں؟ افضل خان کا دل پسیج گیا۔ وہ رندھی آواز میں بولا، سر، ہم لوگ کلاشنکوف کی جنریشن ہیں، ہم معمولی بات چیت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نہ، سوری کی بات نہیں ہے، انالیسس کی، تجزیے کی گھڑی آپ پہنچی ہے۔ تمہیں بھی سوچنا پڑے گا، مجھے بھی۔ ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں، ملکی نظام کے بارے میں، اپنے تعصبات کے متعلق۔ آپ سب بہت اچھے ہیں۔ ہاں، ہوں، مجھے بھی وہم ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن تم بھی بہت اچھے ہو افضل خان۔ اٹس اے پٹی کہ ہم دونوں کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ تم اپنے باپ کی جاگیرداری سے جانے جاتے ہو اور میں ان علماء کے علم کی ڈھیری پر سخی بنا بیٹھا ہوں جس میں نے ذرہ بھر اضافہ نہیں کیا۔ ہماری اپنی کوئی شناخت نہیں۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا اور باہر سے مینڈک ٹرانے کی آوازیں آنے لگی۔ سنو افضل خان، بڑی دیر کے بعد پروفیسر شوکت بولا، کسی جیلی فش، کسی ایرے غیر نتھو خیرے کو بغل بچہ بنانا کہ اپنی پسپائی کے وقت تم اس کی بے عزتی کر کے اپنے وجود کو منوا لوگے، یہ کسی شخص کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کو اپنی ذات کے لیے کسی دوسرے کی کم بختی چاہیے، وہ کیا شناخت رکھتا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے، تمہارے لیے۔ اگر تم کسی ایسے جزیرے میں چلے جاؤ جہاں تمہارے باپ کی دولت نہ جا سکے، جہاں بے عزتی کرنے کے لیے فرحت ساتھ نہ ہو، یعنی تم اپنا قد ناپنے کے لیے کوئی ٹیپ بھی ہمراہ نہ لے جا سکو، تو اس جزیرے میں لوگ تمہیں کیسے جانیں گے؟ تمہاری عزت کیسے ہوگی؟ افضل خان کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے آج تک ایسی باتوں کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا۔ بیٹے افضل خان، تم سے تو وہ ماڈلز اچھی ہیں جو کم از کم اپنی شکل و صورت اور فگر سے پہچانی جاتی۔ دیکھو، جب لیڈر طاقتور ہوتا ہے تو ساری قوم کی شناخت بن جاتا ہے۔ جب مشاہیر سچے، منفرد اور مثبت ہوتے ہیں تو دور تک اور دیر تک وہ ایک علاقے کے سنگ میل ہوتے ہیں۔ لیکن جب طاقت کا سرچشمہ عوام بن جاتے ہیں جو نہ منفرد ہوتے ہیں نہ سچے، تو پھر ایسے لیڈر جو عوام سے طاقت حاصل کرتے ہیں مثبت نہیں رہ سکتے اور قوم کی شناخت جاتی رہتی ہے۔ یاد رکھو افضل خان، شناخت واحد ہے اور عوام جمع ہے، کبھی بھی جمع شناخت کا باعث نہیں ہوتی۔ انسان جب بھی پہچانا جائے گا تو کسی ایک چیز سے، ایک وصف سے، کسی ایک خاصیت سے۔ ہو سکے تو گاؤں واپس چلے جاؤ اور کسی اونچی ڈھیری پر، کسی ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے سوچو کہ تمہارا اکیلا وصف کون سا ہے جو تمہاری شناخت بن سکتا ہے، جس سے صرف تم پہچانے جا سکتے ہو۔ افضل خان بڑی دیر تک چپ بیٹھا رہا۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن جانتا نہیں تھا کہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے۔ سقراط استاد تھا، اس کی ایک ہی شناخت تھی کہ وہ سچا تھا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے یہ نوکری چھوڑ دوں اور جب ان عالموں کی منفرد
سچی اور مثبت بات اور سوچ میرا ایمان بن جائے تو لوٹ آؤں، لیکن برخوردار میں ایسے نہیں کر سکتا۔ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بیوہ بہن ہے اور ایک ایسی ماں ہے جو بہت جلد رونے لگ جاتی ہے۔ بڑی دیر تک وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ شام کھڑکی میں کھڑی افضل خان کو ایسے اشارے کر رہی تھی جیسے فرحت کو وہ کلاس سے باہر آنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ پروفیسر شوکت کا چہرہ، ہاتھ، کندھے ایک اداس انسان کے تھے۔ بڑی دیر کے بعد وہ دونوں اٹھے اور بغیر معافی مانگے افضل خان نے رخصت چاہی۔ ذرا مجھے کھوکھے تک لے چلو گے؟ سگریٹ لے آؤں؟ میں لا دیتا ہوں سر۔ نہیں یار، مجھے طالب علموں سے سگریٹ منگوانے کی عادت نہیں۔ افضل خان کا خیال تھا کہ پروفیسر شوکت اس کے ساتھ کار میں کھوکھے تک جائیں گے، لیکن جب افضل خان بھاگ کر کار کا دروازہ کھولنے لگا تو پروفیسر نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کہا، نانا بھائی اس وقت پیدل ہی ٹھیک ہے، آؤ چلیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ سڑک سنسان تھی، کبھی کبھی کوئی موٹر سائیکل سامنے والی سڑک پر بھر بھراتی گزر جاتی۔ ایک گھر سے ٹی وی پر کمرشل کا ساؤنڈ ٹریک سنائی دے رہا تھا۔ پروفیسر شوکت نے آواز گرا کر کہا، میں مانتا ہوں کسی ملک اور لوگوں کا کلچر ان کی بہت بڑی شناخت ہے، لیکن گروہ کی، قوم کی، لوگوں کی شناخت، فرد جب کبھی اس پہچان کا سہارا لیتا ہے بھونڈا اور اناڑی لگتا ہے۔ اپنے کلچر کی محبت میں مبتلا ہونا اور بات ہے، لیکن اس کو شناخت بنانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے لباس، برتنوں، رہن سہن کی خود ہی تعریف کر رہا ہو۔ کلچر فرد کے لیے استعمال کی چیز ہے۔ اگر تم نے اسے اپنی شناخت بنائی تو یاد رکھو یہ تمہارے باپ دادا کی دولت سے بھی بڑا سراب ثابت ہوگا۔ آج تک جو بھی پیغمبر آیا، جہاں بھی آیا، اس نے کبھی ثقافت پر توجہ نہیں دی، اسے ثانوی حیثیت دے کر پس پشت ڈال دیا۔ کیونکہ پیغمبر ابدی پیامبر ہے، وہ اقدار سیدھی کرتا ہے اور سوچ مثبت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کلچر کی حیثیت ثانوی ہے۔ توتن خامن کا کلچر کہاں ہے؟ وائکنگ جو ناروے سویڈن سے اٹھ کر سارا انگلستان اور یورپ میں چھا گئے، ان کی تہذیب کہاں گئی؟ کلچر ایک عہد کو ظاہر کرتا ہے، اور جب عہد گزر جاتا ہے تو ساتھ ہی کلچر بھی مٹی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نہ صرف منفرد اور سچی سوچ کو مثبت سمت دیتے ہیں بلکہ اس سوچ کو ابدی کر دیتے ہیں۔ اگر کلچر کو اپنی شناخت بناؤ گے افضل خان تو لوگوں سے ٹکراتے رہو گے، بحثیں کرتے رہو گے، لیکن کبھی جیت نہیں سکو گے، کیونکہ لسی پینے والا چائے پینے والے سے بحث تو کر سکتا ہے، جیت نہیں سکتا۔ اینڈ وائس ورسا۔ وہ دونوں کافی دور تک پھر خاموشی سے چلتے رہے۔ افضل خان کو اپنے اندر کچھ ٹیستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر پروفیسر نے لمبی سانس لے کر کہا، خرید و فروخت کی طرف اپنا دھیان مت لگانا۔ بے جان اشیاء دیر تک جاندار انسان کی پہچان نہیں بن سکتی۔ اپنے گاؤں جا کر کسی ٹیلے پر بیٹھ کر سوچنا، میں تو نوکری کرتا ہوں اور بچے پالتا ہوں، میری تو تھرڈ آئی نہیں کھلی، لیکن تم کوشش کرنا۔ تمہاری شناخت اتنی معمولی تو نہیں کہ تم کسی چھوٹے آدمی کا بت ڈھا کر اس پر اپنا نصب کر دو۔ اس میں بھی تمہارا قصور کم کم ہے۔ یہ بھی ہمارے کلچر کی ساخت کا قصور ہے۔ ہم سب کے پاس عزت بے عزتی کے چوکھٹے ہیں، پیمانے ہیں، حاشیے ہیں، فریم ہیں۔ ہم انسان کو دریافت کرنے کا فن نہیں جانتے۔ ہم پہلی ملاقات میں ان چوکھٹوں میں ملاقاتی کی تصویر فٹ کر لیتے ہیں اور پھر عزت اور بے عزتی کے حساب سے اپنے ذہن میں اسے اوپر نیچے ٹانگ لیتے ہیں۔ غور سے دیکھو افضل خان، ایک بار نہیں، غور سے بار بار جائزہ لو۔ ہم ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں، کس اعتبار، کس پہچان پر رابطہ بڑھاتے ہیں۔ ہماری ملاقات آدھے گھنٹے کی ہو یا برسوں پہ محیط ہو، ہم کسی کو پہچان نہیں پاتے۔ ہمیں اپنے حاشیے، فریم، چوکھٹے کے لیے، اندر کی شناخت، پریڈ کے لیے کچھ بندھی سوچی سمجھی سی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ ہم تو ٹرین کے سفر میں بھی جہاں کی ملاقات بڑی عارضی ہوتی ہے، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تھانے جیسی۔ ہمیں نفرت یا عزت کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ہم سفر کس ذات برادری کا ہے، اس کے کتنے بہن بھائی ہیں، اس کا باپ کس عہدے پر فائز ہے، وہ کس طبقے کا بندہ ہے۔ ہم اس کے لیے سیٹ چھوڑ دیں کہ چھین لیں۔ گفتگو سے ہم صرف ذاتی مواد حاصل کرتے ہیں، اسی مواد کی بنا پر ہم اپنی عزت اور بے عزتی کے چوکھٹوں میں اس کی تصویر فٹ کرتے ہیں
اور اس کی شناخت کرتے ہیں۔ ہم ان چوکھٹوں کے بغیر نہ کچھ سوچ سکتے ہیں نہ رابطے بنا سکتے ہیں۔ کھوکھا اب سامنے تھا اور شام میں لپٹا ہوا نظر آتا تھا۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں سگریٹ خرید لاؤں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا لگتا ہے، میں لڑکوں سے سگریٹ لے کر نہیں پیتا۔ میں دراصل اپنی انا کے چکر میں ہوں۔ میری انا مجھے سکھاتی رہتی ہے کہ میری خودداری ہی بنیادی طور پر میری پہچان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک چکر ہے۔ افضل خان، اگر تم زیادہ سفر نہ کر سکے تو دوسرے ملکوں کا ادب ضرور پڑھنا، بڑے بھید کھلیں گے۔ کہانی فرانسیسی ہو، انگلستان کی ہو، چاہے ناروے کی، وہاں کے کردار کبھی ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے۔ تمہارا باپ کس محکمے میں ہے، تم پیچھے سے کون ہو، تمہاری ذات برادری کیا ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، تم کو کسی کردار کے متعلق ایسی معلومات کم ہی ملیں گی، کیونکہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو دریافت کرتے ہیں۔ وہ ملنے والے کو اتنی مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنی عزت اور بے عزتی کا ثبوت بہم پہنچائے۔ جب کبھی تم بیرون ملک جاؤ گے اور کسی لینڈ لیڈی کے پاس ٹھہرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سالیہ سال پاس رہنے کے باوجود اسے تمہاری ذات کا تو علم ہوگا، لیکن تمہاری ذاتی تاریخ سے وہ بے علم ہوگے۔ تمہیں بھی کچھ انفارمیشن نہ ملے گی کہ لینڈ لیڈی کا ماضی کیا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ بڑی شفقت کا سلوک کرے گی اور تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے تو وہ تمہاری عزت کرتی رہے گی۔ اس کے پاس تمہاری شناخت کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوگا جو وہ اپنے خود ساختہ عزت بے عزتی کے چوکٹے میں لگا کر ہمیشہ کے لیے اس پر مہر لگا دے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی لوگوں کی وضع خطا کا ایک عمومی خیال اس کے پاس ہو، لیکن اگر تم اسے غلط ثابت کر دو گے تو پھر وہ اپنا عمومی خیال نکال پھینکے گی اور تمہاری خاطر، تمہارے لوگوں کی خاطر اپنے ہم وطنوں سے لڑتی پھرے گی۔ ہو سکے تو اپنے وجود کو پہچاننے کے لیے باہر ضرور جانا، کسی ایسی جگہ جہاں تمہارے باپ کا دبدبہ بے معنی ہو، تم ذات برادری کی دھونس نہ دے سکو۔ اپنے وطن کے سارے کلاس سسٹم پیچھے چھوڑ کر کسی ایسے دیس میں رہنا جہاں رہنا تو آسان ہو، منوانا مشکل ہو، پیشتر اس کے کہ سارے سسٹم بدل جائیں اور ہر کینچواں سام بن جائے۔ افضل خان، اپنی ایک خوبی، ایک وصف، اپنی اکلوتی شناخت ضرور تلاش کر لینا۔ اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے اتنے جوتے چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار اپنے آپ کو پہچان لیا تو پھر تمہاری سوچ خود ہی سچی اور مثبت ہو جائے گی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ پروفیسر شوکت چند لمحے بعد بڑی دلچسپی سے کھوکھے والے کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہو گیا۔ افضل خان آئی ایم سوری کہنا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے۔ اس نے پروفیسر کا کندھا چھونا چاہا، پھر آہستہ سے سلام کر کے کار کی طرف پلٹ گیا۔ افضل خان سے پہلے ڈاکیے نے بڑے چودھری جی کو اس کی رپورٹ دی۔ وہ بڑے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا، لیکن اس کامیابی کے باوجود اس نے کالج واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات چودھراہن کو تو سمجھ آ گئی، لیکن اکبر خان اٹھتے بیٹھتے پوچھتا ہی رہتا کہ آخر چھورا کالج کیوں نہیں جاتا؟ ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ نہ تو افضل خان نے شادی کی اور نہ ہی گاؤں کے کسی حسین باغی کو قریب آنے دیا۔ سارا وقت وہ کھیتوں میں، کھجوروں کے آس پاس، اونچی ڈھیریوں اور ترشے ہوئے ٹیلوں پر گزار دیتا۔ وہ اپنے آپ سے ملنا چاہتا تھا، اپنے وجود کو آنکھنے کی ہوس رکھتا تھا۔ اسے خود بت لگی رہتی تھی کہ وہ سونا ہے کہ پیتل۔ چودھرائن کو یقین تھا کہ شہر میں کسی نے افضل خان پر تعویذ کر دیا ہے۔ ایسے ہی کئی سالوں بعد اچانک اس کے پاؤں حسین باغی کے گھر چلے گئے۔ حسینے کی بیمار شمار بوڑھی ماں آنگن میں بیٹھی تھی۔ افضل خان کو پہچانے میں دقت پیش آئی، کیونکہ ہافتی کا گھر بار، اس کا حلیہ پکی حویلی جیسا نظر آ رہا تھا۔ حسینہ باغی کہاں ہے ماں جی؟ آؤ آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ افضل خان آہستہ آہستہ ہافتی کے پیچھے ہو لیا۔ اندر والے کمرے میں چھت کا پنکھا چل رہا تھا۔ دھلے فرش پر ایسی کرسیوں کی قطار لگی تھی جن پر سفید کپڑے کے غلاف چڑھے تھے۔ ہافتی نے فریج کھولا، بوتل نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اسے خود کھول لو۔ اور حسین علی کہاں ہے؟ وہ تو بیٹا برمنگم میں رہتا ہے، اس کا باپ وہیں ہوتا ہے، سارے برمنگم میں اس کی بڑی عزت ہے۔ میں بھی پچھلے ہفتے ہی آئی ہوں کچھ دن کے لیے۔ افضل خان کے کان کھڑے ہو گئے۔ بھلا حسین باغی کے پاس انجانے ملک میں کیا تھا
جس کی وجہ سے اس کی عزت قائم ہو گئی۔ پہلے تو چودھری اکبر خان رضامند نہ ہوا کہ بیٹا برمنگھم جائے، لیکن رابعہ چوتھرائی نے سمجھایا کہ کیا پتہ اسی طرح کوئی تبدیلی رونما ہو جائے، شاید واپسی پر افضل خان شادی پر ہی راضی ہو جائے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر اتنے سفید لوگ پا کر اتنی ساری روک ٹوک اور سامان کی راکھی نے افضل خان کو بوکھلا دیا۔ حسین باغی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن حسینی کا لباس چال ڈھال دیکھ کر وہ کچھ بجھ سا گیا۔ جس وقت ایک انگریز قلی کو اشارہ کر کے باغی نے سامان اٹھوایا تو افضل خان کو یقین ہو گیا کہ زمانہ کسی ایسی سمت پہ نکل گیا ہے جہاں کی اسے شناسائی نہیں۔ اس نے مؤدب ہو کر باغی باغ علی کو آپ پکارنا شروع کر دیا۔ شام کو لندن میں ایک چھوٹا سا مشاعرہ تھا۔ حسینہ اسے اپنی سفید لمبی کار میں بٹھا کر لندن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مشاعرے میں مقامی شعراء کے علاوہ کینیڈا، پاکستان، ناروے اور ہندوستان کے شعراء بھی شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ راستے میں حسین نے ہنس کر کہا، چودھری جی، جب آپ واپس جائیں تو اپنا ایک خصہ مجھے دے جائیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ بس جی، اگر وہ چھتر میری زندگی میں نہ آتا تو آج میں حسینہ باغی سے حسین علی باغ نہ بنتا۔ یہ سب کچھ اسی جتے کے برکت سے ہوا جی۔ افضل خان اس کے بعد کچھ نہ بولا۔ حسینہ اسے راستے میں بہت کچھ بتاتا رہا، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن مکمل خاموشی تھی۔ افضل خان کو ایک کرسی پر بٹھا کر حسین علی چپ چاپ کھسک گیا۔ کچھ دیر کے بعد سارا ہال گپ اندھیرے میں تھا اور ڈائز پر جگمگاتی روشنی میں شاعر حضرات براجمان تھے۔ ان سب میں حسین علی سب سے منفرد نظر آ رہا تھا۔ اس نے مائکروفون کو ذرا سے درست کر کے کہا، حاضرین، آج اس مشاعرے میں وقت کے بہت ہی نامور شعراء بڑی دور سے جمع ہوئے ہیں۔ میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض بھی مجھے ہی سونپے گئے ہیں، اس لیے میں اپنی ناچیز سی غزل سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ اس نے ادھر ادھر تکلفاً دیکھ کر پوچھا، اجازت ہے؟ اس کے بعد حسین علی باغ نے اپنی غزل شروع کی۔ اس کے اشعار میں اپنی ناداری، توہین، قسم پرسی پھولوں کی طرح سجی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنی پھٹی ہوئی جھولی کو اپنی شناخت بنا لیا ہے۔ سارے ہال سے تحسین و آفرین کی صدائیں اٹھ رہی تھیں، لوگ نثار جا رہے تھے، تالیاں بجاتے نہ تھکتے تھے۔ مکرر کی صداؤں نے ایک گونج پیدا کر دی تھی۔ حسین علی باغ کا چہرہ روشنی، خوشی اور لوگوں کے اعتراف کی گیس لائٹ میں تمتمایا ہوا تھا۔ افضل خان نے اندر ہی اندر تھوک نکل کر سوچا، اپنا حسینہ ہے، کبے ڈھول بجانے والے کا لڑکا، تندور پر روٹیاں تھپنے والی ہافتی کا جایا۔ لو، اور کون ہے؟ باغی ہی تو ہے، ڈھیروں پر سے گاجریں مولیاں اٹھا کر کھانے والا۔ اسے تو اتنی توفیق بھی کبھی نہیں ہوئی کہ کسی کھیت میں چلتے چلتے کوئی گنا ہی توڑ لے۔ افضل خان اونچی آواز میں چلا کر کہنا چاہتا تھا، سنو سنو، یہ حسین علی باغ نہیں ہے، یہ اپنا حسینہ ہے، باغی ہے۔ مجھ سے پوچھو، مجھ سے سمجھو، تم لوگوں کو ٹھگ رہا ہے۔ مجھ سے پوچھو اس کی اصلیت کیا ہے۔ بھرائیوں کے کچھ لڑکے کے لیے تالیاں بجاؤ گے تو ہمارے لیے کیا کرو گے؟ کیا کرو گے افضل خان کے لیے؟ لیکن تالیاں تو حسین علی باغ کے لیے تھمنے میں نہ آ رہی تھی۔ وہ رسان سے مسکراتا، جب کوئی اناؤنسمنٹ کرتا، کسی دوسرے شاعر کا تعارف کراتا، کسی اور کا شعر پڑھتا، ہلکی پھلکی بات کرتا تو ہال میں تڑ 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 فائر کی طرح تالیوں کا سلسلہ گونج اٹھتا۔ آخر افضل خان سے نہ رہ گیا، وہ ہال سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ سڑک پر نکلتے ہی سب سے پہلے اس نے گلے میں پھنسی ہوئے کھنکار کو اونچی آواز میں سڑک پر تھوکا، پھر وہ بلا مصرف چلتا رہا۔ لندن کی مخصوص سردی میں اس نے اپنے کوٹ کے کالر اوپر کیے۔ رات بہت جا چکی تھی، وہ غصے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ بڑی دیر چلتے رہنے کے بعد سوچے چلے جانے پر وہ پکڈلی کے قریب ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس پر پروفیسر شوکت کی باتیں لندن کی می کنی کی طرح ہولے ہولے اترنے لگی۔ وہ سننے لگا، کہیں قریب ہی پروفیسر کی آواز آ رہی تھی، اگر تم کسی ایسے جزیرے میں چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ جانتا ہو، وہاں اپنے آپ کو کیسے منواؤ گے افضل خان؟ اگر اب وہ کسی دروازے کو کھٹکھٹائے اور لینڈ لیڈی سے کہے کہ وہ افضل خان ہے تو وہ کیا سمجھے گی؟ پہلی بار اس پر انکشاف ہوا کہ کچھ لوگوں کی شناخت کے تمام ڈول
ان کے باپ دادا کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان پر ہی مان کرتے ہیں، اپنے باسن کو کبھی نہیں بھرتے۔ اور کچھ لوگ حسین علی باغ کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی خالی جھولی کو ہی شناخت بنانے کے اہل ہیں، وہ اپنی شناخت خود بن جاتے ہیں۔ افضل خان نے آہستہ سے اپنی پھول جیسی ہلکی جوتی بائیں پاؤں سے اتاری، اسے اپنے سر پر گھمایا اور پھر پوری قوت سے سڑک پر پھینک دی۔ چند لمحوں کے بعد ایک BMW کا پہیہ اس جوتی پر سے گزر گیا۔ برسوں بعد افضل خان ہنس رہا تھا اور اس کے چہرے پر آنسو بھی کھل کر برس نکلے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک جوتی میں گھر لوٹ جائے یا پہلی مرتبہ اپنا خصہ خود اٹھانے سڑک تک پہنچے۔